بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بہت ہی رحم والا۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ پیارے دوستو، امام جلال الدین رومی رحم اللہ ایک حکایت میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اسے چوپایوں اور پرندوں کی بولی سکھا دیں۔ آپ علیہ السلام نے اسے منع کیا کہ یہ بات خطرناک ہے، وہ اس سے باز رہے، لیکن اس نے اصرار کیا تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے کتے اور مرغے کی بولی سکھا دی۔ صبح کے وقت اس کی خادمہ نے جب دسترخوان جاڑا تو باسی روٹی کا ٹکڑا گرا، مرغے نے اس ٹکڑے کو اٹھا لیا۔ کتا مرغے کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تو مرغا دانا بھی چگ سکتا ہے اور کتا دانا کھانے سے عاجز ہے، لہٰذا مرغا وہ روٹی کا ٹکڑا اسے دے دے۔ مرغے نے کتے سے کہا کہ چپ ہو جاؤ، غم نہ کرو، آقا کا گھوڑا کل مر جائے گا، تجھے اللہ پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا۔ مالک نے ان کی بولی سمجھ لی تھی، اس نے گھوڑا فروخت کر دیا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ دوسرے دن بھی مرغا روٹی لے اڑا اور گھوڑا نہ مرا تو کتے نے مرغے سے شکایت کی کہ وہ جھوٹا ہے اور کتے کو بھوک سے دوچار کر دیا ہے۔ مرغے نے کتے کو تسلی دی کہ گھوڑا مرا تو ہے لیکن دوسرے گھر میں، فکر نہ کر، کل مالک کا خچر مر جائے گا اور اسے صرف کتے ہی کھا سکیں گے۔ مالک جو ان کی بولی سمجھ رہا تھا، اس نے خچر بھی فروخت کر دیا اور دوسرے نقصان سے بھی خود کو بچا لیا۔ دوسرے دن خچر کے مرنے کا واقعہ نہ ہوا تو کتے نے مرغ سے سخت شکایت کی کہ تجھے آئندہ کی کوئی خبر نہیں ہوتی، ڈینگیاں مارتا رہتا ہے، تو جھوٹا ہے۔ تو پیارے دوستو، مرغ نے کہا کہ ایسا نہیں، خچر دوسری جگہ جا کر مر گیا ہے، کل اس کا غلام بیمار پڑے گا اور جب وہ مرے گا تو یہ کتوں اور مانگنے والوں کو روٹیاں کھلائے گا۔ مالک نے جب یہ سنا تو غلام فروخت کر دیا اور دل میں بڑا خوش ہوا کہ اس نے کتے اور مرغے کی بولی سیکھ کر بڑی دانائی اور حکمت سے کام لیا ہے اور کسی طرح 3 نقصان اپنی دانائی سے ٹال دیے۔ تیسرے دن اس محروم کتے نے مرغے سے شدید شکایت کی، اسے جھوٹا، فریبی اور دغا باز کہا۔ مرغے نے کہا کہ میں اور میری قوم جھوٹ سے سخت دور ہیں، ہم صبح اذان دیتے ہیں تو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اگر بے وقت اذان دینے کی عادت ڈال لیں تو ہم ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ وہ غلام بھی فوت ہو چکا ہے، ہمارے مالک نے اپنا مالی نقصان تو بچا لیا ہے مگر اپنی جان پر بوجھ لاد لیا ہے۔ مرغے نے اگلے دن مالک کے مرنے کی خبر دی اور بتایا کہ اس واقعہ پر اس کے ورثہ گائے ذبح کریں گے اور کھانا بھی تقسیم کریں گے۔ یہ سن کر وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھاگا اور سارا واقعہ سنایا اور بتایا کہ میں ڈرا ہوا ہوں کہ کتے اور مرغے کی پہلی 3 باتیں سچی تھیں، اب جبکہ انہوں نے اس کے مرنے کی خبر دے دی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی اسے پناہ دے سکتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ فطرت کا اصول ہے کہ جب اس کی کمان سے تیر نکل جائے تو موسیٰ علیہ السلام بھی اسے واپس نہیں کر سکتے۔ ہاں، میں تیرے لیے سلامتی اور ایمان کی دعا کر سکتا ہوں۔ تیری طرف قضا نے 3 دفعہ نقصان کے لیے ہاتھ بڑھایا جو تو نے اپنی تدبیر سے لٹا دیا، اگر تو ایسا نہ کرتا تو قضا تیرے مالی نقصان سے پلٹ جاتی اور یہ بڑی مصیبت اس قدر جلدی تیرے سامنے نہ آ کھڑی ہوتی۔ اب اس سے راہ افرار نہیں ہے۔